الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ اب جب تحویل قبلہ ہو گیا اور تمہیں مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا تو فولی وجہک میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا، اب پوری امت سے خطاب ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں کہیں بھی رہو، خطاب للامہ، تو تم اپنے رخ فی الصلاۃ، نماز میں اس کی طرف کرو۔ فی الصلاۃ کی قید لا کر اشارہ ہو گیا کہ دیگر اسفار میں، دیگر ضروریات میں اس کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ تم دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہو یا کہیں بھی بیٹھ اٹھ سکتے ہو، کسی بھی طرف کا رخ کر کے اپنی دیگر اشیاء ضروریہ پوری کر سکتے ہو، لیکن نماز میں بہرحال تمہارے لیے اس کا رخ کرنا ضروری ہے، چاہے تم جہاں کہیں بھی ہوں۔ یہ جو وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ پوری امت کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا ہے، آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اگر تحویل الی الکعبۃ المشرفہ کے بعد لوگ اعدائے اسلام، یہود و نصارہ کچھ ادھر ادھر کی چیمی گوئیاں کریں تو تمہیں گھبرانے کی، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک وہ اچھی طرح اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ کا کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا یہی برحق ہے، اور وہ اپنی کتابوں میں سے اس بات کو پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان اس کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنائے گا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ میں ہو کی ضمیر کا مرجع کہیں کوئی محمد کو نہ بنا لے کہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہاں سیاق کلام تقاضا کرتا ہے کہ أَنَّهُ أي التولی إلى الكعبة الحق بمعنى الثابت من ربهم۔ یہ کیسے جانتے ہیں کہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہی ان کے رب کی طرف سے برحق ہے؟ انہیں کیسے معلوم؟ کہا لما فی کتبہم من نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ من بیانیہ، یہ کہ انہو یتحول الیہا ای الی الکعبۃ المشرفہ، کہ محمد کعبۃ اللہ ہی کی طرف رخ کریں گے اور اسی کو وہ اپنا قبلہ بنائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جن کو وہ کرتے ہیں، اور اما تعملون بھی پڑھا گیا جن کو تم کرتے ہو۔ اے مومنین، تم نے جو اپنی حق پسندی اور حق پرستی کا ثبوت دیا کہ ہم نے کہا تو تم نے بیت المقدس کا رخ کیا، ہم نے کہا تو تم نے کعبہ کا رخ کیا، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ بالتائی ایہا المؤمنون من امتثال امرہ ای امر اللہ، اور اما یعملون بالیا ای اما یعمل الیہود من انکار امر القبلہ، کہ یہود جو امر قبلہ کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالی اس سے بے خبر نہیں ہے، وہ اچھی طرح اس کو جانتے ہیں۔ تمہیں اجر دیں گے اور وہ جو انکار کرتے ہیں اس پر ان کا مواخذہ بھی ہوگا۔ طلب عزیز کو ایک اور بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ ہمارے سامنے بار بار آ رہا ہے،
اس رکوع میں اور اس کے بعد والے رکوع میں ملا کر کل 3 مرتبہ آیا ہے الگ الگ سیاق و سباق میں۔ جب میں یہ لفظ ہی بول رہا ہوں کہ الگ الگ سیاق و سباق میں یہ ٹکڑا آ رہا ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو یہ 3 بار مکرر لانا مکرر محض نہیں ہوا، سیاق الگ ہے۔ اور بھی بہت سے جوابات مفسرین نے دیے کہ مکرر لانے کی حکمتیں اور مصلحتیں بڑی اچھی ہیں۔ نمبر 1، تینوں جگہ 3 علل غائیہ ہیں، تینوں جگہ اس امر کی علت غائیہ الگ الگ ہے، لہذا یہ حکم بھی الگ الگ سمجھا جائے گا۔ پہلے تو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس کی علت غائیہ تمنائے محمد کو بیان کیا گیا۔ دوسرا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کے ضمن میں آیا تو اس میں یہ بتلایا گیا کہ ہر امت مستقلہ کا ایک قبلہ مستقلہ ہوتا ہے، تو اب تمہارے لیے بھی ایک قبلہ ہونا چاہیے، تو لو فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تیسری علت غائیہ ہے قطع الزام مخالفین، لہذا ہر علت کے ساتھ معلول بظاہر مقرر ہو رہا ہے، لیکن علت کا مختلف ہونا معلول کے مختلف ہونے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے معلول کو بھی مختلف سمجھا جائے گا، معلول کو بھی مختلف کے قائم مقام اتاریں گے۔ ایک جواب یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلی آیت میں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں خاص طور پر ساکینان حرم کو خطاب ہے، دوسری میں ساکینان جزیرۃ العرب کو، اور تیسری میں تمام روئے زمین کے باشندوں کو خطاب ہے۔ ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ پہلی آیت تعمیم احوال کے لیے ہے، دوسری تعمیم امکنہ کے لیے ہے، اور تیسری تعمیم ازمنہ کے لیے ہے۔ مطلب کیا؟ یعنی تمام احوال، تمام جگہیں اور تمام اوقات میں اسی قبلے کا استقبال ضروری ہوگا۔ ایک وجہ یہ بھی ارشاد فرمائی گئی کہ تکرار کی وجہ تاکید ہے، اس لیے کہ اسلام میں سب سے پہلا نسخ قبلے کا ہوا ہے، اس لیے اس کو مکرر سے کرر لایا جا رہا ہے تاکید کے وجہ سے۔ علامہ قرطبی نے ایک وجہ اور لکھی ہے اس تکرار کی کہ الاول لمن هو بمکہ والثانی لمن هو ببقیت الامصار والثالث لمن خرج فی الاسفار۔ بہترین بات ارشاد فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیت المقدس کو مدینہ منورہ آنے کے بعد قبلہ بنایا تھا، ہمارے امر سے ہی برابر ہے، لیکن مقصد یہ تھا تألف یہود، مگر ہم نے دیکھ لیا کہ ان یہود کی آپ تألیف قلبی کی کتنی ہی کوشش کریں، لیکن وہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی، آپ کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دلائی جا رہی ہے، اور آپ کی محنت اکارت و رائگاں نہ ہو اس کے لیے بھی آگے آنے والی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان اہل کتاب کی اکثریت کے ایمان کے خواہاں اور حریص نہ رہیں، یہ آپ کی ملت پر اور آپ کے قبلے پر نہ ایمان لانے والے ہیں، نہ پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی ہمیشہ پیروی کر سکتے تھے۔ فرمایا وَلَئِن لام قسم، یعنی لام تاکید، وَلَئِن أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر آپ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی دلیل لے آئیں، ہر قسم کی دلیل اور نشانی لے آئیں، یہاں آیتن دلیل کے معنی میں ہے، اسی لیے دیکھو آگے فرمایا بِكُلِّ آیَةٍ أَيْ دَالَّةٍ عَلَى صِدْقِكَ،
آپ کی سچائی پر دلالت کرنے والی دلیل لے آئیں، فی امر القبلتی، قبلے کے معاملے میں آپ کتنی ہی دلائل لے آئیں، یہ کہ آپ کا تحول الی الکعبہ امر الہی سے ہے، اس معاملے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کتنے ہی دلائل لے آئیں، ما تبعوا قبلتک، یہ ما تبعوا ماضی نظر آ رہا ہے لیکن شرطیہ کلام چل رہا ہے، اب اس کو مضارع پر محمول کیا مستقبل کے معنی میں، ای لا یتبعون قبلتک، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ نہیں جانتے۔ ارے آگے تو ان کے بارے میں بتلایا کہ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پھر کیسے کہا جا رہا ہے کہ آپ کتنے بھی دلائل لے آئیں یا آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے؟ جواب دیا عنادن، یہ ہے وجہ مقدر کہ ما تبعوا قبلتک، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں شک ہے، اس لیے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، فرمایا نہیں عنادن۔ اور ادھر وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ برسبیل توزیع ہے، کیسے کہ قطع لطمعہ فی اسلامہم وطمعہم فی عود محمد الی قبلتہم، حضور کی طمع کو بھی منقطع کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلام لے آئیں گے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بیت المقدس کا استقبال کروں گا تو وہ میرے قریب ہو کر اسلام لے آئیں گے، اور نہ وہ یہ حریص رہیں کہ ہم کتنی بھی چینی گوئیاں کریں گے تو حضور پھر ہمارے قبلے کی طرف آئیں گے، یہ کبھی ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ لف و نشر مرتب ہے کہ ما تبعوا قبلتک، یہ قطع لطمعہ ہوا، اور وما انت بتابع قبلتہم، یہ قطع لطمعہم ہوا۔ اس طرح لف و نشر مرتب میں نے کہا، دونوں کو ایک دوسرے سے نا امید کر دیا گیا۔ اور عجیب اللہ کے کلام کا اسلوب ہے، فرمایا یہ آپ کے قبلے کی کیا پیروی کرتے، یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہود نصارہ کے قبلے کو نہیں مانتے اور نصارہ یہود کے قبلے کو نہیں مانتے، تو پھر یہ آپ کے قبلے کی پیروی تو کر ہی نہیں سکتے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ای الیہود قبلة النصارى والنصارى قبلة الیہود، اس لیے کہ یہود یہ رخ کرتے تھے صخرے کا اور نصارہ رخ کرتے تھے مطلع الشمس کا، تو دونوں کا خود کا قبلہ الگ الگ ہے۔ یہ آپ کی دشمنی میں ایک ہیں، ورنہ آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے، تو آپ کے قبلے کی پیروی کرنا تو کوئی شکل میں ہو نہیں سکتا۔ آگے فرمایا برسبیل فرض و تقدیر، اور امت کو اصل سنایا جا رہا ہے کہ منسوخ کی پیروی کرنا جبکہ ناسخ آ چکا ہو تو یہ تو ہوا کی پیروی ہوگی۔ جب ناسخ آ گیا کہ اب کعبہ مشرفہ یہ قبلہ بن گیا اور کہہ دیا گیا کہ حیث ما کنتم، کہیں بھی ہوں، کیسے بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں، تمہیں کعبہ ہی کی قبلے کی پیروی کرنی ہے۔ اب اگر تم اس وحی کے آنے کے بعد ذرا بھی ادھر ادھر ہوئے، اصل میں خطاب حضور کو ہے لیکن سنایا جا رہا ہے اہل کتاب کو بھی کہ دیکھو ہم اپنے نبی کو کیسے ڈانٹ پلا رہے ہیں، کبھی اس سے امید نہیں کی جا سکتی کہ اتنی سخت ڈانٹ پلانے کے بعد پھر وہ تمہارے قبلے کی طرف آئیں۔ تو فرمایا اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، التی یدعونک الیہا، جن کی طرف وہ تمہیں بلاتے ہیں، اس کو خواہش کہا، اس لیے کہ منسوخ کی پیروی کرتے رہنا ناسخ کے آ جانے کے بعد یہ خواہش کی پیروی ہی ہے، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آیا، علم سے مراد الوحی، تو اگر تم نے ایسا کیا انک اذا لمن الظالمین، تب تو تم ظالمین میں سے ہوں گے۔ اذن یعنی ان اتبعتہم، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو اذن جواب میں لمن الظالمین۔ کیا حضور سے اس کی امید تھی؟ ہرگز نہیں، حاشا کاللہ،
اس لیے لفظ بڑھایا فرضن، برسبیل فرض و تقدیر بھی اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم ظلم فاحش کا ارتکاب کرنے والے ہوں گے۔ یہ ایک انداز ہے، اس میں سامعین کو لطف ہے اور حق پر ثابت رہنے کے لیے تہییج اور ترغیب ہے، اور جو دلیل کے روشن ہو جانے کے باوجود اس کو چھوڑ دے اس کو تحذیر بھی ہے، اور جو دلائل کے آنے کے باوجود متبع ہوا رہے اور منسوخ ہی کی پیروی کرتا رہے تو اس کو بھی تحذیر ہے۔ بظاہر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مراد تو آپ کی امت ہے، اور میں نے جیسے ذکر کیا اہل کتاب کو بھی سنانا مقصود ہے کہ جب ہم اپنے نبی کو اس طرح خطاب کر کے کہہ رہے ہیں تو اب تم کبھی بھی امید مت رکھنا کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کر سکتا ہے۔ اس سے ہم لوگوں کو بھی ایک سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے سامنے شریعت محمدیہ، دلائل قطعیہ اور نصوص کتاب و سنت، اجماع امت اور قیاس صحیح کے بعد آ گئی، ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابرین، ہمارے علماء اور من اناب الی اللہ لوگوں نے جب ایک راہ ہمارے لیے طے کر دی، ثقافت میں، کلچر میں، تہذیب میں، معیشت میں، تجارت میں، معاملات میں، بود و باش میں اور ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، تو اب پھر ہمیں ان یہود و نصارہ اور مشرکین کی دعایات اور ان کے پروپیگنڈوں کی پیروی کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ آیت آج بھی ہماری تنبیہ کر رہی ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ ہم اس کو اس زمانے میں اس اینگل سے دیکھیں گے کہ دلائل کتاب و سنت، ہدایات نبویہ اور ارشادات الہیہ ربانیہ کے آنے کے باوجود اگر تم نے ان یہود و نصارہ کی ثقافتوں اور ان کے سویلائزیشنز اور ان کے کلچر اور ان کے طریقوں کی پیروی کی، اپنی نسل کے پاس کروائی، تو سن لو کہ جب ہم اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ تو تم تو بدرجِ اولا اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ہوں گے۔ یہ درس ہے، اس لیے میں اس کو تقریری انداز میں پھیلانا نہیں چاہتا۔ آپ اس کو خوب پھیلا سکتے ہو۔ اس آیت میں بہت زبردست تربیت بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، تحذیر بھی ہے اور تہییج للثبات علی الحق بھی ہے۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہ لوگ معاندین ہیں اہل کتاب، ورنہ ان کی بات تو یہ ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی وہ محمد کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جاننا نہیں بلکہ پہچاننا، اس میں اور مبالغہ ہے۔ جاننا علم کلیات کا ہوتا ہے اور پہچاننا اور معرفت یہ جزئیات کا ہوتا ہے۔ آدمی کبھی کبھی کسی چیز کو کلیتاً جانتا ہے، جزئیتاً دشوار ہوتا ہے۔ یہاں تو فرمایا عرف، وہ محمد کو پہچانتے ہیں، جزءاً بھی پہچانتے ہیں، جزئیتاً بھی پہچانتے ہیں۔ ہاں یعرفونہ ای محمدن، اور بعضوں نے اگرچہ تفسیر کی کہ وہ قرآن کو پہچانتے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے، راجح یہی ہے کہ وہ محمد کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ کیسے پہچانتے ہیں؟ بنعت محمد فی کتابہم، اس لیے کہ محمد کی تفصیلی صفات ان کی کتابوں میں موجود ہیں، تو وہ محمد کو اسی کے مطابق پاتے ہیں، اگرچہ لوگوں کے سامنے تحریف کردہ ذکر کرتے ہوں، لیکن خود تو اچھی طرح پہچانتے ہیں، جیسے ایک انسان ہزاروں کروڑوں میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ محمد کو بھی پہچانتے ہیں۔ اسی لیے قال ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ لقد عرفتہ حین رأیتہ کما اعرف ابنی، میں نے محمد کو اس طرح پہچان لیا دیکھتے ہی جیسے کہ میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں۔ ومعرفتی لمحمد اشد، بلکہ میرا محمد کو پہچاننا تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اس سے بھی زیادہ عاقد ہے۔ رواہ البخاری رحمہ اللہ تعالی۔ کیوں محمد کو پہچاننا اس سے بھی زیادہ عاقد اور اشد ہے؟ اس لیے کہ
بیٹے کا اپنا ہونے کے باب میں تو آدمی شک بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ محمد محمد ہے، اس میں کسی کو رتی برابر بھی شک نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کو بعین ہی ایسا ہی پاتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں اس کو پڑھا ہے، اور وہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ ہماری نسل کے ہیں، اس میں کبھی کبھی شک بھی کر سکتے ہیں، لیکن محمد کے باب میں تو ان کو رتی برابر بھی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، پھر بھی ان میں کی ایک جماعت، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ أَيْ نَعْتَ محمد، یہاں حق کو سیاق کلام کی وجہ سے اس تفسیر پر محمول کرنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا اوپر آیا تھا الحق، تو اس کا معنی کیا تھا الثابت من ربہم، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، پتہ چلا حق لفظ مشترک ہے، جس انداز کا شان نزول ہوگا، جیسا سیاق و سباق ہوگا، مضمون کلام جیسا ہوگا، اس کے مطابق اس لفظ مشترک کے معنی کو محمول کیا جائے گا، اتارا جائے گا۔ یہاں کہا لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ أَيْ نَعْتَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں کی ایک جماعت حق کو چھپاتی ہے جبکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک، الحق من ربک، یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، نکالا مبتدا، ھذا الذی انت علیہ، جس رخ پر آپ ہیں، الحق من ربک، من ربک جار مجرور مل کر متعلق کائنن کا، یہ برحق ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، لہذا شک مت کرو نہیں فرمایا، شک کرنے والوں میں سے بھی مت بننا۔ شک کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے بھی مت بننا۔ الشاکین فیہ، اب اس قبلے پر پوری استقامت، استحکام اور دل کی مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہے یہ لوگ کسی بھی قسم کا کلام کرتے رہیں۔ فلا تکونن من الممترین ای من ھذا النوع، اس میں سے بھی مت بننا، لا تکن من نوع الشاکین، اکیلے شک مت کرنا، اس سے زیادہ مبالغہ ہے اس انداز کلام میں کہ شک کرنے والوں میں سے بھی مت بننا۔ اس کو کہا فہو ابلغ من لا تمتر، لا تمتر سے زیادہ بلیغ ہے فلا تکونن من الممترین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔